اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں حدیث پاک جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2075 ہے، 2075۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پایا گیا ہے؟ یستریح و یستریح او یستراح، یا تو یہ آرام پانے والا ہے یا پھر اس سے آرام پایا گیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، مستری اور مستراح منہ سے کیا مراد ہے؟ مستری آرام پانے والا، مستراح منہ کہ جس سے آرام پایا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی جب انتقال کر جاتا ہے، جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ وہ دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتا ہے۔ یعنی اب گویا کہ اس نے دنیا کی تمام مشکلات سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ اب اس کی زندگی آرام دہ زندگی ہے۔ اور فرمایا کہ فاجر اور بدکار آدمی جب مرتا ہے تو اس سے شہر، درخت اور جانور اور دیگر مخلوقات آرام پاتے ہیں، دیگر مخلوقات اس سے آرام پاتے ہیں۔ یعنی اب چلا گیا، ہمیں پریشان کرنے والا دنیا سے انتقال کر گیا، اب ہم آرام سے ہیں۔ تو کوشش کریں ناظرین، زندگی ایسی ہو۔ علماء فرماتے ہیں جب دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے اور تمہارے ماں باپ، تمہارے عزیز و اقارب ہنس رہے تھے۔ کوشش کرو کہ ایسی زندگی گزارو کہ دنیا سے جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ، تمہارے پیچھے دنیا تمہارے غم میں روئے۔ ناظرین، انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، آج کا جو سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ناظرین، اس سے احسن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں احسن پڑھا جائے گا، تو وقف مطلب کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ مبینہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مبینہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو مبینہ وقف کی صورت میں پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقف اندر 53 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 53، 53 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، واو ایک کلمہ، کل دوسرا، لی تیسرا، عباد چوتھا، یا پانچواں، یقولو چھٹا، اللتی ساتواں، اور احسن آٹھواں، انا نواں، الشیطان 10واں، ینزغو 11واں، بینا 12واں، پھر اس کے بعد کانا 13واں، اور الانسان 14واں، عدوًا 15واں، مبیناً 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَقُلْ
لی علیحدہ ہے، عبادی علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے لعبادی۔ قل میں لام ساکن ہے، اس سے لعبادی کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور ناظرین لام کی آواز ہی ادا کی جائے گی۔ وقل لعبادی یقولو التی، یقولو میں لام پر پیش ہے، اس سے التی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، یقول التی پڑھا جائے گا۔ ہیا احسن، اور رکیں گے تو احسن پڑھیں گے، ہیا احسن۔ ان الشیطان، ان میں نون پر زبر ہے، اس سے الشیطان کے شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اور شین حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ ان الشیطان غلط، ان الشیطان، تو کھڑا زبر تو اور تو الف زبر تو دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ینزغ، نون ساکن ہے، اس کے بعد زا حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو یہاں پر اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ بینا علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بینہم، یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں سے بینہم ہی پڑھا جائے گا۔ ان الشیطان ملا کر پڑھیں گے ان الشیطان کان لی الانسانی۔ ناظرین یہاں پر لام کے نیچے زیر ہے، سے الانسانی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اور انسانی میں آپ دیکھیں نون ساکن، اس کے بعد سین حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ للانسانی عدوا مبینا، عدوً میں واو پر دو زبر کی تنوین، اس سے مبینن کے میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، عدوً مبینہ نہیں، عدوً مبینن، یہاں رکیں گے تو مبینہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ یہ آیت نمبر 53 ہے۔ ناظرین و سامعین، اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کتنے اسماء ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے عبادی، دوسرا ہے یا ضمیر، تیسرا ہے التی، یہاں پر نمبر 2 آئے گا، ضمیر ہے، چوتھا ہے احسن، پانچواں شیطان،
چھٹا بینا، یہاں نمبر 2 آئے گا، ضمیر ہے۔ شیطان نمبر 5 پہ گزر چکا ہے، اور 7واں ہے انسان، 8واں ہے عدوًا، اور 9واں ہے مبینہ۔ تو کل یہاں پر 9 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 عبادی، اور نمبر 2 یا، ہیا اور ہم، یا، ہیا اور ہم۔ اچھا جی، نمبر 3 ہے التی، نمبر 4 احسن، نمبر 5 شیطان، اور نمبر 6 بینا۔ نمبر 7 انسان، نمبر 8 عدوًا، نمبر 9 مبینہ۔ ناظرین، یہ 9 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے قل، دوسرا ہے یقولو، تیسرا ہے ینزغو، چوتھا ہے کانا۔ تو کل یہاں پر 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 قل، نمبر 2 یقولو، نمبر 3 ینزغو، اور نمبر 4 کانا۔ اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، پہلا حرف ہے واو، دوسرا لی، اور تیسرا انا، اور انا یہاں پر بھی ہے، اور لی جو ہے ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں لعبادی میں گزر چکا ہے نمبر 2 میں، نمبر 2 میں۔ تو کتنے حروف ہوئے، نمبر 1 واو، نمبر 2 لی، نمبر 3 انا، نمبر 4 بلکہ اب 3 ہی ناظرین یہاں پر حروف ہیں۔ تو 9 اسماء، 4 افعال، 9 اور 4 13، 13 اور 3 تو کل ملا کر ناظرین 16 کلمات ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ بلکہ میں نے 13 لکھ دیے، 16 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ سب سے پہلے تو پہلا اسم عباد ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں بندہ، عباد بہت سے بندے، عبد بندہ، عباد بہت سے بندے۔ تو عبد عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس لیے ہم اس کو یہاں پر شمار نہیں کرتے۔ عباد بھی آپ دیکھیں قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی ہے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اس کے بعد یا، واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں، یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری،
میں میرا میری. ہی واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین وہ ہوتی ہے عام طور پر ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس ہم. جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم. اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. اس کے بعد اللتی یہ اسم موصول ہے. واحد مؤنث کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو. اس کے بعد احسن. احسن جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل وہ اسم کے دوسرے کے مقابلے میں جس میں معنی میں زیادتی پائی جائے. مثال کے طور پر حسن اچھا، احسن بہت اچھا. احسن بہت اچھا، یہ عام طور پر ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے ناظرین، تو اچھا نام ہے ماشاءاللہ، رکھنا چاہیے. شیطان. شیطان جو ہے ناظرین یہ اس سے مراد ابلیس لعین ہے، یہی مراد ہے. اور شیاطین اس کی جماعتی. شیطان ایک شیطان، شیاطین بہت سے شیطان. ظاہر جب ہم کہتے ہیں شیاطین تو پھر وہ شیطان کی ذریت مراد ہوتی ہے. شیطان اور شیاطین دونوں کے دونوں عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. شیاطین. اس کے بعد ہے بینہ. بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان. بینہ کا معنی درمیان. اس کے بعد ہے انسان. انسان کا معنی انسان ہی، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. عدو دشمن، اعداء اس کی جمع ہے. عدو ایک دشمن، اعداء بہت سے دشمن. مبینہ. مبین جو ہے یہ مفعل کے وزن پر اسم فاعل ہے، تعلیل ہونے کے بعد مبین ہوا. مبین کا معنی ہوتا ہے ظاہر. مبین ظاہر. چلتے ناظرین افعال کی جانب. کل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. اس کا معنی ہے آپ کہیے یا آپ فرمائیے. یقولو. یقولو جو ہے یہ فعل مضارع معروف، اور جو ہے وہ صیغہ جو ہے ناظرین اس کا ہوگا جمع مذکر بلکہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ بلکہ یقولون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہوگا، کیونکہ واو کے بعد الف بھی ہے تو یہ نشانی ہے. تو صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، اور یہ معنی ہوگا کہ وہ کہیں گے. پھر اس کے بعد ینزغو. اچھا قل اور یقولو میں ان کا مصدر آتا ہے قول. قول کا معنی بات ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ینزغ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ فساد ڈالتا ہے یا وہ فساد ڈالے گا، اور یہ معنی ہوگا وہ فساد ڈالتا ہے. کانا فعل ناقص فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ تھا یا وہ ہے. کانا فعل ناقص ہے. فعل ناقص اس لیے کہا کہ فعل ناقص میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہے. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے. ان حرف تحقیق ہے، جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق. قرینے کے اعتبار سے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. ناظرین و سامعین 16 کلمات، 9 اسماء، 4 افعال، 3 حروف. تو 16 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 شیطان اور شیاطین، نمبر 2 انسان، اور نمبر 3 قل میں یا یقولو میں قول. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور ناظرین اب ہم کریں گے تلاوت، اور سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، بلکہ اس سے پہلے ہم حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتلاتے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، قاف لام لام پیش کل، لام زر لی، عین زر عی، با الف زبر با، دال یا زر دی، وقل لعبادی. یا زبر یا، قاف واو پیش کو، لام لام پیش لل، لام زبر لا، تا یا زر تی، یقول اللتی. حاضر ہی، یا زبر یا ہیا، حمزہ ہا زبر اح، سین زبر سا، نون پیش نو، احسنو رکیں گے تو احسن پڑھیں گے. حمزہ نون زر ان، نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، تو کھڑ زبر تو، یا تو الف زبر تو، نون زبر نا، ان الشیطانا. یا نون زبر ین، زا زبر زا، غین پیش غو، ینزغو. با یا زبر بی، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، بینہم. حمزہ نون زر ان، نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، تو کھڑ زبر تو، یا تو الف زبر تو، نون زبر نا، ان الشیطانا. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، لام لام زر لل،
لل حمزہ نون زیر ان سین الف زبر سا نون زیر نی لل انسانی عین زبر آ دال واو پیش دو واو میم دو زبر وم میم پیش مو با یا زیر بی نون دو زبر نن عدوم مبینن. یہاں وقف کریں گے تو مبینہ پڑھیں گے. چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب. وا اور کل آپ کہیے یا آپ فرمائیے. لی واسطے اور یہاں لی کو کے معنی میں عبادی بندوں یا میرے. یقولو وہ کہیں. اللتی وہ بات. یا وہ. احسن سب سے اچھی. ان تحقیق الشیطان شیطان ینزغ فساد ڈالتا ہے بینہ درمیان ہم ان کے. ان تحقیق الشیطان شیطان کانا ہے لی واسطے الانسان انسان کے عدوًا دشمن مبیناً ظاہر. ناظرین و سامعین اب چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے. بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے اس بات پر کہ جو آیت نمبر 44 میں 44 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح کرتی. جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمینوں میں ہے ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے حمد کر رہی ہے لیکن تم ان کو نہیں سمجھتے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بے شک وہ نہایت حلم والا بہت بخشنے والا. اس میں ناظرین تمام دلائل تسبیحات کے حوالے سے حمد کے حوالے سے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اب اسی سے ہم نے ایک حدیث پاک بیان کی ناظرین کے خاص طور پر جو یعنی تر ٹہنیوں کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث ہے جس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دونوں جو ہے وہ
صاحبان قبر پر عذاب ہو رہا تھا، ایک چغلی کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جب تک یہ تر ٹہنیاں رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ناظرین، جو مسلمانان عالم ہم بڑی محبتوں کے ساتھ جا کر اپنے عزیزوں کی قبروں پر یا کسی ولی کے مزار اقدس پر جب ہم پھول کی پتیاں ڈالتے ہیں یا پھول کی چادر چڑھاتے ہیں تو وہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ناظرین جو ہے وہ اس سے مردے کو تسکین ملتی ہے، ان کے ظاہر ہے کہ ان کی روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ گناہگار ہو، عذاب قبر میں مبتلا ہو تو پھر عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب اس پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ قبر کے پاس جا کر اگر مردے کو ایصال ثواب کیا جائے، قرآن شریف پڑھا جائے یا کہیں پر بھی، تو بھائی یہ یعنی صاحب قبر کو کیسے پہنچتا ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے، اور یہ کہ ہر انسان کو صرف اسی کوشش کا اجر ملے گا جسے وہ خود کرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ کے قرآن پڑھنے سے مردہ کو اجر نہیں ملتا، بھائی وہ جو کچھ کرنا ہے اسی نے کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن مجید کی اس آیت سے منسوخ ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، سورہ طور آیت نمبر 21۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے۔ اور نابالغ بچہ قیامت کے دن اپنے باپ کے میزان عمل میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آبا کو ابنا کے حق میں اور ابنا کو آپ کے حق میں شفاعت کرنے والا بنائے گا۔ اور اس پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے آبا اور ابنا میں کون تمہارے لیے زیادہ نفع آور ہے۔ اور ربیع بن انس کہتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، کفار کے متعلق ہے، اور رہا مومن تو اس کو اپنی سعی کا اجر بھی ملے گا، اور اس کا غیر بھی جو اس کے لیے سعی کرے گا اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی اس سے اجر عطا فرماتا ہے۔ احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہے۔ اگر ناظرین یہ صحیح نہ ہوتا تو ہم مردوں کے لیے جو دعائے مغفرت کرتے ہیں، قرآن کریم میں اس کا حکم ہے 28ویں پارے میں، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو پھر یہ دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہ ہوتا نا؟ تو دعائے مغفرت کرنا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ مومن کسی مردے کے لیے بھی، کوئی زندہ کسی مردے کے لیے، مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا کا فائدہ اسے پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پڑھنے کا ثواب بھی، فائدہ بھی اسے پہنچتا ہے۔ ناظرین و سامعین، جیسے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 اعمال منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو، اور نیک اولاد، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن دارمی، صحیح ابن خزیمہ، ان تمام کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر 1 ماہ کے روزے ہو تو اس کی طرف سے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے تاکہ اس کا جو خدا نخواستہ نقصان ہے عبادت میں وہ پورا ہو جائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شبرمہ کی طرف سے لبیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا رشتہ دار ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے خود حج کر لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حج تم اپنی طرف سے کرو، اس کے بعد شبرمہ کی طرف سے حج کر لو۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ جو بنی ساعدہ سے تھے، ان کی ماں فوت ہو گئی اور وہ اس وقت وہاں نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی اور میں اس وقت حاضر نہ تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ دوں تو کیا اس کو نفع پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں، میرا ایک باغ ہے، میں اسے صدقہ دیتا ہوں اور اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، مختلف احادیث ہے، کتب احادیث میں یہ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مردہ بھی ہو جائے، مر جائے،
اس کے پیچھے دوسرا مسلمان دعائے مغفرت کرے یا قرآن پڑھے یا کوئی بھی چیز اصالِ ثواب کرے تو ناظرین وہ ثواب اسے پہنچتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا اجر بھی انہیں عطا فرماتا ہے، اس کے فوائد بھی انہیں عطا فرماتا ہے۔ مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی سکوال سے۔ جی سب کو ترجمہ سنائیے۔ مفتی صاحب میرے داماد فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ کیا نام تھا ان کا؟ قمر الحسن۔ اللہ تعالیٰ مرحوم قمر الحسن صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آپ سب کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ترجمہ، اور آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن یقول التی ہی احسن یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان اچھا یہ تو کو ذرا پر پڑھے، شیطان ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ترجمہ، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ کہیں بات وہ جو اچھی ہو، بے شک شیطان تو تمہارے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اچھا شیطان تمہارے درمیان نہیں، ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ناظرین آپ ہمیں ہمارا جو سوشل میڈیا فارم ہے اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے اور انسٹاگرام ہے، یوٹیوب پر خاص طور پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ جس ایپیسوڈ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARY ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں
مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے